ٹائٹینک کے بعد اگر لوگوں کو کسی شپ پر یقین تھا تو وہ تھی ایم وی ایکسپلورر۔ یہ دنیا کی پہلی گرو شپ تھی جس کو خاص بنایا ہی برف میں چلنے کے لیے تھا۔ اس کی پرفارمنس اتنی اچھی تھی کہ اس نے انٹارکٹیکا میں کئی شپس کو ریسکیو کرنے کا ریکارڈ بھی بنایا ہے۔ لیکن 23 نومبر 2007 کی رات کو کالے اور ویران سدرن اوشن میں اس شپ کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ اس کو بیچ سمندر میں ہی اکیلا چھوڑ کر نکلنا کیپٹن کی مجبوری بن چکی تھی۔ ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، 1960 میں انٹارکٹیکا کا سفر کرنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہاں پر سمندر برف سے بھرا ہوتا تھا اور اس صورت میں کسی نارمل شپ کا وہاں پر جانا موت کو دعوت دینے جیسا ہی تھا۔ مگر ایک سویڈش امریکن بزنس مین ایرک لیڈ بلیڈ نے اسے چیلنج سمجھ کر قبول کیا اور ایک ایسی شپ بنانے کا ارادہ کیا جو بآسانی انٹارکٹیکا کا سفر کر سکے اور جو لوگ انٹارکٹیکا دیکھنے کا خواب رکھتے تھے وہ اپنا خواب پورا کر سکے۔ اسی مقصد کے لیے ایک اسپیشل شپ تیار کی گئی جس کی لمبائی 240 فٹ اور وزن 2300 ٹن سے بھی زیادہ تھا۔ اس شپ کو لیڈ بلیڈ ایکسپلورر کا نام دیا گیا۔ ایکسپلورر کا کمپیریزن اگر اتہاس کی مشہور شپس ٹائٹینک یا پھر RMS اولمپک سے کیا جائے تو یہ ان سے چھوٹی تو ضرور تھی مگر مضبوطی میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ وہ پہلی گرو شپ بنائی گئی تھی جس کا مقصد پیسنجرز کو انٹارکٹیکا کے برفیلے پانی کی سیر کرانا تھا۔ نارملی یہ کام عام شپس نہیں کر سکتی۔ اگر کبھی شپس کو برفیلے سمندر میں جانا ہو تو ان کے آگے آئس بریکر لگایا جاتا ہے، لیکن یہ آئس کلاس A1 شپ یعنی اس کو برف میں چلنے کے لیے آئس بریکر کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کا بہاؤ ایسا ڈیزائن کیا گیا تھا کہ شپ کے وزن سے ہی برف ٹوٹتی جاتی تھی۔ اس شپ میں 104 پیسنجرز اور 54 کریو ممبرز کے لیے جگہ موجود تھی۔ گرو شپ میں تمام لگژری فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی تھی جو ایم وی ایکسپلورر کی شان میں اضافہ کر رہی تھی، کیونکہ اسے خاص طور پر انٹارکٹیکا کے سفر کے لیے بنایا گیا تھا اور وہاں موجود برف سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے حل کو ڈبل لیئر میں بنایا گیا تھا۔ لانچ ہوتے ہی یہ شپ پوری دنیا میں فیمس ہو گئی اور لوگ اس پر سوار ہو کر انٹارکٹیکا جانے کی خواہش رکھنے لگے۔ اصل میں پہلے اس کا نام تو لیڈ بلیڈ ایکسپلورر رکھا گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس شپ کے اونرز بھی بدلتے رہے اور 2004 میں آخری بار اس کو ٹورنٹو بیسڈ ٹریول کمپنی گیپ ایڈونچرز نے خریدا، جنہوں نے اس کا نام ایم وی ایکسپلورر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد یہ کسی اور مالک کے قبضے میں نہیں آ پائے گی، ایسا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ 2007 میں ایم وی ایکسپلورر انٹارکٹیکا کے 250 کامیاب سفر کر چکی تھی، لیکن اسی سال کے نومبر میں اس کو ایک ایسے سفر پر روانہ ہونا تھا جہاں سے لوٹ کر یہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہ نومبر 2007 تھا۔ ایم وی ایکسپلورر اپنے 19 روزہ سفر کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس کو ارجنٹینا کے اسہایا سے سٹارٹ لینا تھا اور فوکلینڈ آئلینڈ سے ہوتے ہوئے ساؤتھ جارجیا ایز لینڈ اور پھر انٹارکٹیکا تک پہنچنا تھا۔ 11 نومبر 2007 کو ایم وی ایکسپلورر میں 100 پیسنجرز اور 54 کریو ممبرز ایک بار پھر انٹارکٹیکا کے اس حسین سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں تک سب کچھ نارمل چل رہا تھا، کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کا یہ حسین سفر ان کو کس مصیبت میں دھکیلنے والا ہے۔ ایم وی ایکسپلورر کے کیپٹن 49 ایئرز کے بینٹ وائمن تھے۔ وہ ہزاروں بار اس برف سے بھرے سمندر پر شپس چلا چکے تھے اور اسی ایکسپیرینس کی وجہ سے پیسنجرز خود کو محفوظ سمجھ رہے تھے۔ پر انٹارکٹیکا کے شپ کیپٹنز چاہے کتنے بھی ایکسپیرینسڈ کیوں نہ ہو، وہاں کے بدلتے کنڈیشنز کی وجہ سے ہر بار مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہر بار ایک نیا چیلنج ان کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس سفر کے شروعات میں کیپٹن بینٹ وائمن نے ایک حیران کن فیصلہ کیا۔ وہ اپنے پلین روٹ سے ہٹ کر شپ کو ایک نئے روٹ پر سے لے کر جانا چاہتے تھے، کیونکہ کیپٹن کا ماننا تھا کہ ایسا کرنے سے شاید وہ زیادہ برف والے ایریا سے بچ کر اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ سکیں گے۔ شروعات کے 10 دن بالکل معمول کے مطابق چل رہے تھے، لیکن 22 نومبر کی شام کو سورج غروب ہو رہا تھا اور پیسنجرز اپنی اپنی کیبنز میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی دوران ایم وی ایکسپلورر ایک ایسے علاقے میں انٹر ہوئی جہاں پر کافی زیادہ برف موجود تھی
کیپٹن نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم برف والے علاقے سے گزر رہے ہیں، اسی لیے برف کے بار بار ٹکرانے کی وجہ سے شور پیدا ہوگا اور یہ رات آپ سب کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اندھیرے کی وجہ سے کیپٹن نے شپ کی رفتار کو کم کر کے صرف 5 نوٹس پر سیٹ کر دیا تھا، یعنی قریب 10 کلومیٹر پر آور۔ آہستہ آہستہ شپ پتلی برف کی لہر سے نکل کر موٹی اور پرانی برف کی لہر والے علاقے کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر کیپٹن کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کیونکہ رات کے 10 بج چکے تھے اور زیادہ کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ آدھی رات کے وقت اچانک شپ ایک زوردار آواز کے ساتھ رک گئی۔ پہلے تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن پھر معلوم پڑا کہ شپ ایک سخت برف کے تودے سے ٹکرا کر رک گئی ہے۔ کیونکہ کیپٹن نے پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر رکھی تھی، اسی وجہ سے کافی پیسنجرز نے اس آواز پر دھیان نہیں دیا اور وہ سوتے ہی رہے۔ کچھ دیر بعد کیپٹن شپ کو دوبارہ چلانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایم وی ایکسپلورر اب دوبارہ سے برف کو کاٹتی ہوئی برفیلے سمندر میں آگے بڑھ رہی تھی، مگر کیپٹن سمیت شپ میں سوار پیسنجرز یہ نہیں جانتے تھے کہ شپ کے حل میں ایک سوراخ ہو چکا ہے اور پانی اب دھیرے دھیرے شپ کے نچلے حصے میں جمع ہونا شروع ہو چکا ہے۔ سوئے ہوئے پیسنجرز کی آنکھ تب کھلی جب ان کے کیبنز میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ کیونکہ پیسنجر کیبنز جہاز کے نچلے حصے میں تھے، اسی لیے پانی سب سے پہلے وہیں پہنچا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے پیسنجرز میں اچانک ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پانی اب ہر ممکنہ جگہ سے شپ میں داخل ہو رہا تھا، چاہے لائٹ سوئچ ہو، ڈک وینٹ یا پھر دروازے کی دراڑیں۔ جب تک کیپٹن کو اس بات کا علم ہوا تو کئی کیبنز پانی سے بھر چکے تھے۔ پہلے تو ان کو لگا کہ شاید چھوٹا ڈیمیج ہوا ہے جس پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن جب پانی کا پریشر بڑھتا ہی جا رہا تھا تو کیپٹن بھی سمجھ گیا کہ بات اب قابو سے باہر نکل چکی ہے۔ کیپٹن نے فوری طور پر شپ کو خالی کرنے کا آرڈر دیا اور تمام لائف بوٹس کو ڈپلوائے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران شپ برفیلے علاقے سے تو نکل چکی تھی، مگر پانی جمع ہونے کی وجہ سے وہ ایک طرف جھک گئی تھی۔ کریو ممبرز جلدی سے شپ کو خالی کرنے اور انسانی جانوں کو بچانے میں مصروف تھے۔ شپ اپنی منزل سے 46 کلومیٹر دور تھی اور منزل پر ڈیمیج شپ کے ساتھ پہنچنا ناممکن تھا۔ دوسری طرف مسئلہ یہ بھی تھا کہ انٹارکٹیکا کا یہ سمندر برف ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ٹھنڈا تھا اور یہاں پر ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے لائف بوٹ پر زیادہ دیر رہنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے کیپٹن نے ایکسپلورر کے قریب موجود دوسرے شپس کو SOS کے سگنلز بھیجنا شروع کر دیے۔ یہ سگنلز نیشنل جیوگرافکس اینڈ اوور اور نوٹ ڈورج نامی شپس کو بھیجے گئے تھے، مگر یہ شپس بھی کافی دور تھی اور ان کا فوراً یہاں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ پانی ایم وی ایکسپلورر کے سپریٹر روم میں بھی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ یہ وہ روم ہوتا ہے جہاں شپس کے تمام مشینری موجود ہوتی ہے، یعنی اسی روم سے ہی پوری شپ کو پاور دی جاتی ہے۔ اس روم میں پانی بھرنے کی وجہ سے اب ایم وی ایکسپلورر کی تمام الیکٹریسٹی بند ہو گئی۔ انٹارکٹیکا کے برفیلے سمندر کے بیچوں بیچ اب ایم وی ایکسپلورر بالکل اندھیرے میں تنہا کھڑی تھی۔ اس کے انجنز بند ہو چکے تھے اور اب شپ صرف سمندری لہروں کے رحم و کرم پر تھے۔ کیپٹن کو جہاں الیکٹریشن کی فکر تھی، وہیں اب اس کو ایک اور خیال بھی تنگ کر رہا تھا۔ اگر شپ کا انجن دوبارہ سے آن نہ کیا گیا تو تیز ہوائیں اور پانی کی لہریں شپ کو دوبارہ برف والے علاقے میں دھکیل سکتی تھی۔ الیکٹریکل فیلئر کی وجہ سے انجنز کو مینول طریقے سے آن کرنے کی کوشش کی گئی۔ خوش قسمتی سے یہ آئیڈیا کام کر گیا اور انجنز ایک بار پھر سے سٹارٹ ہو گئے۔ کریو ممبرز نے شپ کو خالی کرنے کا پروسیس مزید تیز کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں جہاز پر سوار تمام افراد 4 لائف بوٹس میں سوار ہو کر ٹھنڈے ترین پانی میں اتر گئے۔ کچھ دیر تک کیپٹن اور چند کریو ممبرز شپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آخرکار انجنز ایک بار پھر سے بند ہو گئے۔ اب ایم وی ایکسپلورر میں پانی تیزی سے بھرتا جا رہا تھا اور کیپٹن کو جلد از جلد کوئی فیصلہ کرنا تھا، لہٰذا کیپٹن اور چند کریو ممبرز بھی شپ سے اتر کر لائف بوٹ میں سوار ہو گئے۔ اب یہ 150 سے زیادہ لوگ لائف بوٹس میں موجود ٹھنڈے ترین صدرن اوشن میں کھلے آسمان کے نیچے کسی مدد کا انتظار کر رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا ان کا انتظار مشکل سے مشکل کر رہی تھی۔ اگلے 4 گھنٹوں تک یہ انتظار جاری رہا اور آخرکار ایک شپ ان کو بچانے کے لیے پہنچ گئی۔ یہ نورج شپ تھی جسے کیپٹن نے SOS کال دی تھی۔ تمام لوگوں کو
کو کامیابی سے بچا لیا گیا، لیکن ایم وی ایکسپلورر کے نصیب میں ڈوبنا ہی لکھا تھا۔ ایم وی ایکسپلورر کے اس حادثے پر ایک انویسٹیگیشن ٹیم بھی بٹھائی گئی، جس سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ یہ نقصان کیپٹن بینٹ وائمن کی غلطی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ کیپٹن نے جس برف کو پہلی سال کی پتلی برف سمجھ کر شپ کو اس علاقے میں داخل کیا، اصل میں وہ کئی سال پرانی برف کی موٹی لیئر تھی۔ آج ایم وی ایکسپلورر کا شپ رینک پینگول آئرلینڈ سے 25 میل ساؤتھ ایسٹ میں سمندر میں 1300 میٹر کی گہرائی میں موجود ہے۔ امید ہے کہ محاذ کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو تھی۔ اب ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔